بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے اس کمیٹی کے سامنے وہ سارے حقائق رکھے ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. سب سے پہلے میں نے ان کو بتایا ہے کہ ہمارے زین قریشی صاحب ہمارے ایم این اے ہیں, ان کی مسز کو رات کو اٹھایا گیا تھا ان کے گھر کے بالکل سامنے سے. جو محسن نقوی ہے اس کے گھر کے یہ پڑوسی ہیں, وہیں سے اٹھایا گیا تھا. 3 گاڑیاں تھیں اور ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا تھا, اور جس وقت ڈرائیور نے پیچھا کرنے کی کوشش کی تو 2 ویگو ڈالوں نے ان کا راستہ بلاک کیا. ان کے فیملی ممبر سے بات ہوئی ہے, ان کو ایک سیف ہاؤس میں لے کے گئے تھے انٹیلیجنس ایجنسی کے, اور تقریباً 3 بجے ان کا فون ان سے فورسفلی لیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ واپس آئی ہیں. اس کے بعد ہمارے مقداد علی خان صاحب ایم این اے ہیں, ان کو بھی انفورسڈ ڈسپیٹ پرسن میں ہیں, وہ اس وقت ان کو اٹھا لیا گیا. ہمارے داؤد شاہ صاحب ہیں بلوچستان کے ہمارے صدر, ان کو اٹھا لیا گیا ہے, وہ انفورسڈ ڈسپیٹ پرسن ہیں. ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو متعدد بار اریسٹ کیا گیا ہے ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے. ہمارے چودھری امتیاز صاحب ہیں, مبین جٹ صاحب ہیں, اسامہ میلا صاحب ہیں, شفقت اوان صاحب ہیں, ایڈوکیٹ چنگیز صاحب ہیں, شیخ وقاص صاحب ہیں. ان ساروں کے بزنسز کو, کاروبار کو توڑا گیا. اور جی میں آپ کو یہ میں نے ابھی بتا دیا آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی ہمارے انفورسڈ ڈسپیٹ پرسنز ہیں ان کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی لائلٹیز, اپنی وفاداریاں خدا نخواستہ بدل سکیں. یہاں پہ جو میں نے آپ کو نام دیے, اس پہ آج صبح مجھے پتہ چلا عاطف خان صاحب ہمارے جو ایم این اے ہیں ان کے گھر پہ بھی ریڈ ہوا. بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میرے گھر پہ 5 اکتوبر کو رینجرز اور پولیس کا بغیر وارنٹ کے ریڈ ہوا تھا. گھر میں آئے, پورا گھر سرچ کیا, ایک کارنر. پرسوں رات 12:30 پہ اسلام آباد پولیس اور کچھ اور لوگ ساتھ آئے تھے, 3 گاڑیوں میں تھے, انہوں نے ریڈ کیا. کل رات کو پھر وہ ریڈ ہوا. تو یہ حالات ہیں, یہ یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے, یہ جمہوریت میں کہیں نہیں ہوتا. تو یہ ان حالات میں ان کے پاس ممبرز نہیں ہیں. میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جمعیت علماء اسلام فیک گروپ کے ممبرز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کو دھمکایا جا رہا ہے. وہ بھی یہاں پہ ان کو میں نے ہائی لائٹ کیا. اختر مینگل صاحب کے جو ممبران ہیں ان کو زد و کوب کیا گیا, ابڈکٹ کیا گیا, ان کے بیٹے کو کیا گیا. ان حالات میں یا یہ حکومت, میں نے واضح طور پہ اعظم تارڑ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ حکومت ہے یا یہ ذمہ داری اٹھائے یا یہ ذمہ دار ہے. لا منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کے آرڈرز پہ یا ہو رہا ہے, اور یا یہ نہیں کر رہے تو پھر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. وہ کس کی کنٹرول میں ہے؟ سر یہ کارروائیاں کیوں کی جا رہی میں ہیں؟ 1 منٹ بات کر لیجیے. یہ پھر ان کے کنٹرول میں یا یہ ایجنسیز کر رہی ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایجنسیز ان کے کنٹرول میں ہیں یا نہیں ہے. یہ کون آرڈرز دے رہا ہے, کیوں آرڈرز دے رہا ہے؟ اور ان کے پاس یا اسٹرینتھ قومی اسمبلی اور سینٹ پہ نہیں ہے, تو لوگوں کو اس وقت نقد کیش کی آفر کی رقم تقریباً 1 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کسی کرنسی میں, اور ساتھ وزارتیں آفر ہو رہی ہیں. تو آپ کے توسط سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پاگل پناہ کہاں پہ رکے گا. اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور چیز اٹھائی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا, ہر ایک پارٹی کا اپنا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی مسودہ یا کوئی کرے. انہوں نے اپنی امینڈمنٹ جو ہے وہ لے کی ہے کہ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کا. اس چیز کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور اس نام کو جب پہلے بھی تبدیل کیا گیا تھا اس وقت بھی ہزارہ جو ہے وہ نظر انداز ہوا تھا. یہاں پہ خیبر پختونخوا میں مختلف قومیں رہتی ہیں, اور اس پہ مختلف پارٹی کے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا, اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری امینڈمنٹس کی بھرپور جس وقت مذمت کریں گے. تو ابھی آپ واک آؤٹ کر کے جا رہے ہیں؟ نہیں, میرا ہماری ٹیم اندر بیٹھی ہے, اور وہ صرف اس لیے بیٹھی ہے کہ ہم لوگ, حکومت نے اپنا مسودہ دیا ہے, اس کو دیکھیں گے, چیک کریں گے. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب تک رسائی ملنی چاہیے,
وہ ہمارے بانی چیئرمین ہے، ایک ایک چیز ان کے ساتھ ڈسکس ہوگی، اس کے بعد جو ہے اگلا لائے عمل ہوگا، اور ان کے پاس اس وقت اسٹرینتھ ہے ہی نہیں، یہ واضح طور پہ ہے۔ مولانا کا اتفاق رائے ہو چکا ہے، وہ خود اعلان کر چکے ہیں، ابھی تک نہیں ہوا، آپ اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، وہ بالکل نہیں ہوا، اور میں نہیں، ابھی اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ جو پرانا مسودہ ہے، میں نے خود بھی وہ دیکھا ہے، ابھی تک وہ نہیں ہوا۔ اور دوسری اہم بات، ان کے ممبرز اندر بیٹھے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجیے گا۔ میں اس وقت جا رہا ہوں کیونکہ میری بیل ہیئرنگز عدالت اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہے، اور میں نے کمیٹی سے اجازت لے کے میں ادھر جا رہا ہوں۔ ہمارے بندے اس ساری پروسیڈنگز پہ نگرانی کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آخری کوشچن، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو یہاں پر یہ کہا کہ آپ کے جبری طور پر لاپتہ ہیں، کتنے اراکین ایسے ہیں جن کے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ اس وقت رابطے میں موجود نہیں؟ ہمارے بائنڈ الحمدللہ سارے کے سارے کمپلیٹ ہیں، ماں سوائے ایک دو کے جن کو انہوں نے جبری طور پہ لاپتہ کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ باقی سارے ہمارے اس پہ ہیں کوآرڈینیشن میں اور کمیونیکیشن میں۔ بہت شکریہ جی سارے الحمدللہ۔ امید پر دنیا قائم، اللہ بہتر کرے ملک کے استحکام کے لیے اور سیاسی جمہوری عمل کے فروغ اور پارلیمان کی بالادستی اور عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ عدالتی اصلاحات کا ایجنڈا ہے، اور اس سے پھر حکومت کو کم از کم یہ بہانہ نہیں ملے گا کہ وہ عوام کے بنیادی مسائل کیوں حل نہیں کر رہی، اور جو بجلی، گیس اور تیل کی قیمتیں ان کو کم کیوں نہیں کیا جا رہا، آئی پی پیز کے مسئلے کو کیوں حل نہیں کیا جا رہا، بجلی کے نرخوں کو کم، گیس کے نرخوں کو کم، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ختم نہیں کی جا رہی۔ یہ جو اس وقت جس اس میں پیچیدہ صورتحال میں، جس سیاسی اقتصادی بحران میں ملک ہے، اسے نکالنے کے لیے اگر یہ جو بل لایا جا رہا ہے، جس کا دعویٰ حکومت کی سب سے بڑی جماعت PMLN کر رہی ہے، وزیر اعظم کر رہے ہیں، تو متحدہ قومی موومنٹ نے بھی عدالتی اصلاحات کے حوالے سے آنے والے اس بل پر اپنا مثبت کردار ادا کرنے کا فاروق بھائی ہے وہ عدالتی اصلاحات اس میں رکاوٹ ہے؟ اس میں جو آپ نے بجلی کے بل، گیس کے بل، یہ ساری چیزیں جو گنوائی ہے اس میں عدالتی رکاوٹ ہے، اس لیے عدالتی اصلاحات کو دیکھیں، یہ تو بڑی سادہ سی انٹرپریٹیشن ہو گئی نا، بڑی پیچیدہ صورتحال ہے، سیاسی بحران ہے، اقتصادی بحران ہے، ہم تو اس سے بھی بڑے اتفاق رائے اور کنسنسس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے تو حکومت کو بارہا یہ مشورہ بھی دیا کہ اپوزیشن کو بھی ریچ آؤٹ کرنا چاہیے، انہیں بھی انگیج کرنا چاہیے۔ ملک کے مسائل کوئی ایک بڑی سیاسی جماعت یا دو بڑی سیاسی جماعت حل نہیں کر سکتی، ساری سیاسی جماعتوں کو ایک وقت آئے گا، سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اور یہ معاملہ صرف سیاسی جمہوری عمل کو مضبوط اور مستحکم بنانے کا ہی نہیں ہے، یہ معاملہ صرف پاکستان کی ریاست کی عملداری کو قائم کرنے کا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ملک پاکستان، ریاست پاکستان کو بچانے کا بھی ہے۔ اب سب کچھ داؤ پہ لگ گیا ہے، میرے خیال میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو موقع آئے انگیجمنٹ کا، ڈائیلاگ کا، مکالمے کا، اس کو جو ہے وہ تھام لینا چاہیے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ میرا مشورہ اپوزیشن کی جماعت PTI کی۔ فاروق بھائی، کل 3 بڑی سیاسی جماعتوں کی بیٹھک ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمان کے اندر، ان کی کل بیٹھک ہوئی ہے، اس ملاقات کو آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ مزید کتنی مشاورت کی ضرورت ہے؟ 1 مہینہ تو گزر چکا ہے اس آئینی ترامیم کے اوپر مشاورت کو، اور کل جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ پھر بھی نہیں ہو سکا۔ نہیں، میرے خیال میں فیصلہ کے قریب تو پہنچ ہی گیا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی بار بیٹھیں، بار بار بیٹھیں، گفتن نشستن برخاستن، یہ سلسلہ مطلب ہم لوگوں کی آنکھوں میں اس طرح دھول نہیں جا سکتے۔ اب ایک جگہ پر آ کے ملک رکا ہوا ہے، لوگوں کی جو ذہنی کیفیت دیکھیں، اعصابی امراض، نفسیاتی امراض میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ہم عام ایک شہری کی اگر جو صورتحال دیکھیں تو وہ 2 وقت کی روٹی اس کے لیے جو ہے وہ حاصل کرنا محال ہے، تو میرے خیال میں اس کی داد رسی ہونی چاہیے، اور اس کو بھی کچھ نظر آنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے بالآخر یہ اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، بس یہ ہمیں لوگوں کا